قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. یعنی یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے اور زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں. اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی. وہ آیات سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پہ چیخیں چلائے روئیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. نمبر 2، دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں. یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا. بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور رہا تھا اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی. اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے. تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا. اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہے. اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں. 11واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے، عذر پیش کریں گے. آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے. پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا، اور جب تم اب جنگ سے واپس لوٹو گے ان کے پاس جاؤ گے تو وہ عذر بہانے لے کر آ جائیں گے اور معذرتیں کریں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، لہذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے اور ایسے ایسے معذرتیں پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برعکس تھی جو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے بارے میں خبر دے چکے تھے، اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے. اور پھر یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے،
یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے، یعنی عمل سے پتہ چلتا ہے، کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے. عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے، صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا نہیں پتہ چلتا. پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا، یعنی تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائے گا. تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس کی بنا پہ اس کو معاف کر دیا جائے. یعنی کسی نے غلطی کی اور معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر لی گئی، تو کیا ہوا، اس کو معاف کر دیا گیا. دوسری بات یہ کہ معذرت قبول نہیں کی جائے اور اس کو سزا دی جائے. اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کی گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی طرح کی سزا نہ دی جائے. تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے. فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے یعنی تبوک سے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، یعنی ان کو ایک طرح سے معافی کر دو. تو ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ وہ ناپاک ہیں. یعنی نفاق جو ہے، منافقت جو ہے، وہ ناپاکی کی علامت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی زبان سے وہ کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کہتا ہے، لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اور جھوٹا سچے آنسو بہاتے ہوئے آ جاتا ہے معذرت کرنے کے لیے. تو اب یہ ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے. یا تو یہ کہ آپ نے نہیں بالکل کوئی بات نہیں، میں تم سے راضی ہوں. آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں، آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ وہ اب اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈال رہا ہے. تو تیسرا رویہ اعراض، تغافل، اگنور، جسٹ اگنور. ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے، نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی سزا دینی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں. یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہوتی کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو کہ ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو اور اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو. تو فرمایا کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یاد رکھیے اگر ہم اپنی غلط باتوں پر، جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر پردہ ڈال کے جھوٹی باتیں کر کے دوسرے کو خوش کر بھی لیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو ڈستے ہیں، لوگوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، برے کام کرتے، پھر سامنے آتے ہیں تو بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے جن کے انہوں نے پیچھے سے ڈسا ہوا ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا ہوا ہوتا ہے یا ان کو دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر سامنے والا راضی ہو بھی جائے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور کتنا غلط کار ہے. تو خاندانی تعلقات میں بھی بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے آپ کا گھر خراب کرتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے خلاف بری بری باتیں ڈالتے ہیں اور اسی طرح کے چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہیں. یعنی فائدے بھی اٹھاتے ہیں آپ سے اور دھوکہ بھی دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اعراض برتنا چاہیے اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی اور برا بھلا نہیں کہا یا کوئی دنیا میں اس کے کانسیکوینسز نہیں آئے، لیکن اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے تو پھر خوب شامت آئے گی.
اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. تو انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے. یعنی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا رب بھی میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں. کیونکہ لوگوں کے برعکس اگر اللہ کو راضی کرے انسان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں، آپ مجھے نصیحت کیجیے لیکن زیادہ نہ ہوں. اور یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کو لکھا، سلام علیک اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی اگر لوگ ناراض بھی ہو گئے لیکن اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے کہ میں یہاں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، مجھے سچی بات ہی کرنی ہے، تو جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی بھی ہو جائیں گے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو یعنی لوگوں کو راضی کرنے کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا. والسلام علیکم. بس اتنی سی نصیحت کی. تو مقصد کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ محبت کرے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یاد رکھیے کہ دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کم ہوتے ہیں، علم کی مجالس کم ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کا طرز زندگی کچھ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی ہے، اور پھر قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک سختی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر بہت اہم نقطہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل کی سختی بھی جائے، اس کے رویے اور اخلاق کی سختی بھی ختم ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی دنیا کا علم بھی حاصل کیے ہوئے ہو، جو سمجھدار پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ہمبلنس اور ایک عاجزی ہوتی ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے اندر ایک کھردرا پن ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، علم کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے. اور ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ مال دینا اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یعنی کب یہ ہمارے پیچھے سے ہٹیں گے اور ہم چین سے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے. حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی رہتے وہ دیہاتوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود جب ان تک علم کی روشنی پہنچی، ایمان پہنچا تو انہوں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے. سن لو یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے. دین کی ترقی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالب علموں پر، کتابوں پر، علم پھیلانے پر خوب خوب خرچ کرنا چاہیے. یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. فرمایا الا انہا قربت لہم، یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ آل فلان پر، یعنی صرف دینے والے پر نہیں، اس کی آل پر بھی رحمت فرما. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں ایک موقع پر میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا،
اے اللہ ابو اوفا کی آل اور اولاد پر مہربانی فرما. یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے، اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے. یعنی اس سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے آگے نسلوں کی بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا، یہ لے جاؤ زکوٰۃ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے. اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا. یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور گھٹیا چیز دی ہے اور کمتر چیز دی ہے. آپ کی یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور یہ دراصل سب کو سکھانا تھا. اس لیے تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا میں اللہ عز و جل اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت پیدا کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پھر راضی ہو گئے، کیونکہ آپ اسے اپنی ذات کے لیے کچھ وصول نہیں کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے پاس اور جو نئی ضرورت وہ صرف صدقہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بعض اوقات ایکسٹرا چیزیں میں انسان نکال لیتا ہے کہ وہ کسی اور کی ضرورت ہوتی، مگر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو اپنی محبوب چیزیں بھی، اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خصوصاً فی سبیل اللہ، نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی پیروی کی. قیامت تک جو مہاجرین اور انصار کے طریقوں پہ چلتے رہے. تو ہمارے لیے قابل اتباع لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہیں؟ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا، وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا. اللہ ان سب سے راضی ہوا. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یاد رکھیے ہمیشہ آگے جانے والوں، سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ جو پیچھے ہیں، سست ہیں. یعنی جب کسی سے کوئی انسپریشن لیں تو اس سے لیں جو نیکی میں آپ سے آگے ہے، اس سے نہیں لیں جو پیچھے ہے کہ اچھا وہ بھی تو نہیں ابھی کر رہا، ابھی وہ بھی نہیں آیا، ابھی وہ بھی شریک نہیں ہوا، ابھی اس نے بھی شروع نہیں کیا، چلو جب وہ کرے گا میں بھی کر لوں گا. نہیں، جو پہلے جا چکے، جو آگے بڑھ چکے، جو اوپر کے درجوں میں پہنچ گئے، ان کو دیکھیں. یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے. تو احسان کے ساتھ پیروی کی، یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان. تو احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، نیک اعمال میں ان کی پیروی کی، اپنے اقوال اور اعمال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ان کی پیروی کی، کہ جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں، اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا. جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بات سمجھ کے نہیں دیتے، انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا. وہ اتنے ہوشیار چالاک لوگ تھے، اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ ان کے دل کا حال آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے. فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں. جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. 2 مرتبہ سزا کیا؟ ایک قبر میں، اور بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں. تو اس آیت میں بھی قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ ملے جلے عمل کرتے رہے.
کچھ اچھے اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، تو اختتام جس پر ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ قبول کیجیے، یعنی جب انسان کو پتا ہونا کہ میں کچھ نیکیاں کرتا ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے گناہوں کے ازالے اور کفارے اور ان کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے کیا کریں؟ صدقہ کرتے رہیں۔ صدقہ جو ہے وہ نفاق بھی دور کرتا ہے۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے؟ یعنی صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے، کوئی نفل پڑھ کے کرے، کوئی صدقہ دے کے کرے، یعنی جب بھی کوئی گناہ ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کریں تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور ایک تسکین آ جائے۔ غم کا علاج ہے صدقہ، بیماریوں کا علاج ہے صدقہ، اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے۔ تو نفاق دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ عمل کر کے دکھائیں، اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے اندر نفاق تو نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اور یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے جنہوں نے قباء کے علاقے میں مسجد قباء کے پیرالل ایک اور مسجد بنا لی جس کو مسجد زرار کہا گیا، اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں۔ یعنی تفرقہ بازی جو ہے وہ اسلام کے کاز کو نقصان دیتی ہے، کفر پھیلائیں۔ یعنی اس مسجد کے بنانے کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں، اسلام کا فائدہ نہیں، بلکہ اس سے اسلام کی بجائے الٹا کفر کو فائدہ ہوگا۔ مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے، چھپنے کا کام دے، جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں۔ اشارہ ہے ابو عامر الراہب کی طرف، جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا، تو آپ کے خلاف وہ لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا، تاکہ مشرکین مکہ تک کے پاس گیا تھا مدد لینے کے لیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ آرائی کی جائے۔ اور پھر جب وہاں سے کچھ نہیں بنا تو قیصر روم کی طرف گیا اور راستے میں ہی مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے چھٹکارا دیا۔ تو یہ مسجد بنائی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، ہم نے تو معذور اور بیمار لوگوں کے لیے ذرا ان کے قریب کے علاقے میں مسجد بنا دی ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، کس طرح ان کا جھوٹ کھلا کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی انہیں لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا مقصد مسجد بنانے کے پیچھے درست نہیں۔ یاد رکھیے، اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے تو وہ بھی انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث بنتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ ایک ٹھپا لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے آپ،
وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ وہاں جائیں، ان کو سپورٹ دیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ قباء والوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی بنا پہ، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکیزگی کا کیا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اللہ نے ان کی تعریف کی، تو پتہ چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں یا ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے صرف ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوتا، پانی سے دھونے سے ہی صحیح صفائی ہوتی ہے، اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنی جسمانی صفائی کا بھی انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ فرشتے بھی نفرت نہ کریں، انسانوں کو بھی اذیت نہ ہو، اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو۔ تو صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے، اور صاف رہنا جو ہے یہ فطرت کے اعمال میں سے ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، سرکمسیژن، زیر ناف بال صاف کرنا یعنی انڈر لیگز، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، اور مونچھوں کا کتروانا، یعنی یہ ساری صفائی کی علامتیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن۔ حتیٰ کہ رات کو جب انسان سوتا ہے اور وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حالانکہ نیند تو وضو توڑ ہی دیتی ہے، لیکن پاکیزگی کی حالت میں انسان سوئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری، یعنی بے شک بعد میں ٹوٹ جائے لیکن ابتدا میں آغاز میں جو وضو کیا اس سے دعائیں ملتی ہیں۔